سلام لو۔ FM 100 پر آپ سن رہے ہیں پروگرام تاریخ کربلا سلیم گیلانی کے ساتھ۔ آپ سن رہے ہیں تاریخ کربلا سلیم گیلانی کے ساتھ FM 100 پر۔ سور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تاریخ اسلام کا سان عظیم، مارکہ حق و باطل، واقعات کربلا، علمدار حق، جگر گوش علی و بطول، نواس رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مان افروز زندگی اور شہادت پر مشتمل فکر انگیز واقعات پر مبنی پروگرام تاریخ کربلا لے کر میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی FM 100 کے کراچی اسٹیشن سے حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے حیدرآباد، لاہور، رحیم یار خان اور ملتان، اور اس کے علاوہ آپ مجھے میری بال سلیم گیلانی فیس بک لائیو پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ نوائے جنگ کے ڈائریکٹر برطانیہ سے آصف سلیم مٹھا صاحب لاگ ان ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور بہت بڑا صحافت کا نام ہے، اور پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی طویل عرصے سے آپ صحافتی شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری بہت ساری دعائیں آصف سلیم مٹھا صاحب کے لیے کہ اسی طرح حق و صداقت کا ساتھ دیتے رہیں، جیت انشاءاللہ حق کی ہوگی۔ تھوڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے لیکن بہرحال تو چونکہ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں اور آج لائیو جاتے یہ سامنے آ گیا تو میں نے اس لیے ان کا شکریہ ادا کر دیا۔ سامنے گرامی، مختلف موضوعات کے تحت آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، اور آج چوتھا پروگرام ہے اس سلسلے کا۔ 1445 ہجری میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور واقعات کربلا سن 61 ہجری آپ کی خدمت میں گزشتہ 20 سالوں سے پیش کر رہا ہوں۔ کل ہم نے معصیت یزید پر کچھ بات کی، اس کی پیدائش اور کردار اور تخت نشینی کے حوالے سے، لیکن وہ جو معصیت یزید ہے، یعنی کہ یزید کا جو کردار اور کرتوت، وہ میں نے سنبھال کے رکھا، اور وہ انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آج کا میرا موضوع ہے رضا الہی اور صابرین کی فضیلت از روئے ایمان۔ ایک سوال عموماً لوگ کرتے ہیں جو دین سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نظام قدرت سے واقفیت نہیں رکھتے، عموماً ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے اور وہ برملا کرتے بھی ہیں۔ کچھ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دین کو نیچا دکھانے کے لیے بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب جب نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کے بھی کسی طور پہ نہ رسول، نہ ان کے والد، نہ کوئی اور دیگر ان کی مدد کو پہنچا، اور پھر اتنی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ان لوگوں کے لیے تو یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے، اور کہ جو نظام قدرت کو نہیں جانتے، جو مشیت عزدی کو نہیں جانتے، جو رضائے الہی سے ناواقف ہیں۔ لیکن جو لوگ رضائے الہی سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہے کہ ہر اللہ کا برگزیدہ بندہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہوتا ہے کہ اسے ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام اور درجے پر فائز کیا جائے، تو پھر اس کے لیے امتحان شرط ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور اس کے بعد صدیقین، صالحین امت، اور اس کے بعد اولیاء اکرام، اور پھر آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر کوئی حق و سچ کی بات کرتا ہے تو اسے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوگا خالق کائنات کی بارگاہ میں، اس کے اتنے ہی بڑے درجات ہوں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کی گواہی کہاں سے ملتی ہے؟ جب ہمیں یہ سوچ کے اور یہ پڑھ کے تسلی ہو کہ یہ جس سفر پہ میں گامزن ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں شامل ہے، تو پھر قرآن مجید ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اسی سلسلے سے آج ہم بات کریں گے اور جان پائیں گے کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو قربانی تھی، یہ کس طرح سے اللہ کو مقصود تھی۔ خالق کائنات
کیوں چاہتے تھے کہ میرے پیارے رسول کا نواسا سردار نوجوانوں جنت کے مقام پر فائز ہو، اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے اسے کون سا کٹھن اور کڑا امتحان ہے کہ جس سے اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو قرآن حکیم کی سورہ رعد آیت نمبر 21 تا 24 میں ارشاد رب العالمین ہے، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کی رضا کو چاہا، نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے جو ہم نے اسے عطا کیا ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، ان کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ کے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے ہوئے آئیں کہ سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد رب العالمین ہے کہ صابروں کو ہی ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، ان گنت، بغیر گنے ہوئے۔ یہ جگہ اور خالق کائنات کا ارشاد ہے، اور ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی۔ اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں فرمانے رب کائنات ہے، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا اطلاق قرآن کی دیگر تمام آیات، واقعات، ہدایت اور احکام کی طرح ہماری شریعت اور دین کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح سے، کیونکہ دیکھیے اللہ کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ سے حضرت انسان کے لیے، وہ چاہے کسی دور کسی ادوار کا ہو، اس کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پچھلی قوموں کے لیے انعام اور انصاف کسی اور طرح کا ہو اور پھر اس سے آگے آنے والی قوموں کے لیے کچھ اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت روز اول سے ایک ہی ہے۔ تو جیسی پہلی شریعتیں پہلی امتوں کے لیے، پہلی قوموں کے لیے، کیونکہ قرآن حکیم کی تعلیم ازل سے اور ابد تک رہنے والی ہے، اور تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اگلے جہان میں بڑے اونچے درجات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا جو پھل ہے وہ امامت اور پیشوائی ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کی بڑی شان بیان فرمائی۔ ایمان والے صابرین کو امام ہدایت بنایا ہے، اور جنت میں انہیں بلند مقام نصیب ہوگا، اور سلام کے ساتھ انہیں عزت بخشی جائے گی، اور انہیں بے حساب اجر حاصل ہوگا۔ قرآن حکیم میں کوئی 78 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کی تعریف فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو یہ فضیلت دی، اور پھر بار بار یہ کہا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ اس کے علاوہ اور صفات کے ساتھ یہ الفاظ یا یقین دہانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ بار دہرائی گئی ہے۔ تو سامعین گرامی، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے کر، اور بڑا خوبصورت موضوع ہے، اگر اس میں آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مقام اور جو فضیلت اللہ کے برگزیدہ بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں یہ آج ہم جانیں گے۔ تو وہ جو دکھ کا احساس ہمیں شدت غم سے نڈھال کر دیتا ہے سیدنا حضرت امام حسین کی اس طرح کی شہادت کو دیکھ کر، تو یقیناً کم ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں۔ میرا آج کا بڑا اہم موضوع ہے رضا الہی اور صابرین کی فضیلت از روح ایمان۔ اجان گرامی، یہ جو رضا الہی ہے یا اللہ کی رضا کا مطلب ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو کچھ ہوتا ہے، یا جو کچھ کیا جاتا ہے، اچھا برا، ہماری چاہت اور پسند کے مطابق یا اس کے برخلاف، یہ سب کچھ منجانب اللہ ہے۔ اس میں کچھ ہماری تقدیر ہے، اور اچھی تقدیر پر شکر اور بری
تقدیر پر صبر کرنا ہی رضا الہی ہے. یعنی کہ ہر حال میں خوش رہنا، ہمہ وقت صبر و شکر کے ساتھ اللہ کا نام لینا، یہ اللہ کی رضا ہے. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام الہی کے تحت سکون قلب کا نام رضا ہے. اور اہل رضا تو یہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہمیں دوزخ میں جھونک دے تب بھی ہم تیرے دوست ہیں. اور یہ قول بڑا مشہور ہے حضرت عتابہ الغلام رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی طرف دل اور نظر رکھنی چاہیے، یہی رضا ہے. اور اس پر پختہ اعتقاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے جو کچھ بندے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پر بے قراری اور افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر خوش دلی سے راضی ہونا چاہیے. یہی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملے اس پر سکون قلب کا نام رضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. آپ سجدے میں گر کر بہت روئے. تب اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے ابن عمران، میری رضا تجھ میں ہے، یہ کہ تو میری رضا پر راضی ہے، اور یہ بھی کہ اہل رضا کو اس سے آگے کسی منزل کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں ارشاد رب العالمین ہے، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پھر فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت رضوان کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھی کہ جو اللہ اور اس کی رضا پر راضی ہو گیا. رضا کی دو صورتیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے، اور دوسری یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں، کرامتوں اور خیر و برکت سے سرفراز کرے، اور بندے کا اپنے رب سے راضی ہونا یہ ہے کہ اس کے احکامات کے آگے ہمہ وقت سر تسلیم خم رکھے. رنج ہو، غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، مصیبت ہو، ہر حالت میں خوش رہے، استقامت اختیار کرے، صبر کرے. اللہ کی مشیت، مرضی اور اللہ کی رضا کا دوسرا نام تقدیر ہے. اب دیکھیں یہ رضا اور تقدیر تو کچھ حد تک ہماری سمجھ میں آ گئی. اب ہم ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی نا سمجھی میں کتنی بار رضا الہی کے برخلاف کام کرتے. ہم پوری زندگی بہترین تدبیریں کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہزارہ جتن کرتے ہیں، اور جب نتائج ہماری سوچ، اسکیم اور منصوبہ اور تدبیر وغیرہ کے مطابق ہو تو پھر ہم بڑے فخر کے ساتھ ناسمجھی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدر تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی توجہ اور لگن چونکہ میں نے اس کام میں لگائی ہے، تو یہ سب کچھ اسی کا ثمر ہے. لیکن یہ سوچ بہت غلط ہے. حقیقت سامنے گرامی یہ ہے کہ ہماری وہ تقدیر کہ جو حسن اتفاق سے ہماری تدبیروں یا سوچ کے مطابق مقدر ہوئی، ہم میں ایک اور بڑی خرابی ہے، دوسرے پہلو میں نمایاں ہے کہ جو کچھ ہماری سوچ، سمجھ اور تدبیر کے مطابق نہ ہو بلکہ اس کے خلاف ہو تو پھر اسے ہم تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اسے تقدیر کی ستم ظریفی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خوشی، غمی، خوشحالی، بدحالی، آرام، بے آرامی، تندرستی، بیماری، غصہ، دشمنی، جلال و جمال کی حالتوں میں اپنے باطن کو مضبوط رکھیں، کہ اس انداز کی مضبوطی ہو کہ کسی مقام پر لرزش نہ ہونے پائے. بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمایا اسے بہتر سمجھے، اسی پر راضی رہے. اور اگر یہ حالت ہم میں آ جائے تو یقیناً تفرقات سے نجات مل جاتی ہے. یہ جو اللہ سے راضی ہونا ہے یہ بندے کو ہر طرح کے فکر اور غموں سے نجات دے دیتا ہے، تکلیفوں اور اندیشوں سے نجات ملتی ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحے
ہر بات اور ہر عمل سے واقف ہے۔ وہ لوگ کہ جو ہر عطا میں اللہ تعالیٰ کے جلوے کی جھلک دیکھتے ہیں تو ان سے مشقت اور تکلیف کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی کرم یا عطا نہیں ہوتی تو پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ رضا ہر شے وہم اور فکر سے آزادی کا نام ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو، تو وہ نہ دنیا کو دوست رکھتا ہے اور نہ ہی اس کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت یا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق کی اپنی ایک مستی ہے، ایک عجیب مسرت ہے جو کسی بھی صورت ذہن کو یا خیالات کو کسی دوسری طرف نہیں جانے دیتی، اور جب رضا میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو پھر مایوسی کی کوئی کرن اس کے قریب نہیں آتی۔ اہل رضا پر بارکتگی کا ایک عالم طاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا ہی در حقیقت بادشاہت ہے۔ اچھا، کچھ ہم نے اپنے طور پر مفہوم بنا لیا ہے جو رضا الہی کا مطلب ہے۔ ہر بندے نے اپنے اپنے حساب کتاب سے بھی کچھ مفہوم گھڑ رکھے۔ اب یہ بدقسمتی ہے، یہ ناسمجھی ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ رضا الہی کا مطلب خود سے بنا لیتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اگر فیصلے ہماری تدبیر کے مطابق ہوں تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف ہوں تو پھر ہم اسے تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ تو ہم یہ اللہ کی رضا یا تقدیر بلکہ اچھی تقدیر نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے، بلکہ اسے ہم سارا کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے بڑی تدبیر کی، اور بلکہ اکثر کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تقدیر میں نے خود لکھی ہے، جبکہ ہماری اچھی تقدیر جو حسن اتفاق سے ہماری سوچ، محنت، لگن اور تدبیر کے مطابق ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس وقت ہمارے مقدر کر دی تھی، اور یہ کہ ہمیں اس کے لیے اچھی سوچ، محنت اور تدبیروں کی توفیق بھی بن جانے والا ہے۔ تو یہ سراسر ہماری تقدیر رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے، یہ ہمیں دل میں ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم بہت خوب محنت کریں، بڑی توجہ دیں، لگن اور جذبے کی کمی بھی نہ دیں، اور تدبیر بھی خوب کریں، اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے یا نتائج ہماری مرضی کے مطابق حاصل نہیں ہوتے، تو پھر اسے ہم ناسمجھی میں رضا الہی یا تقدیر کے خلاف، تقدیر کے مالک کے خلاف نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے فکرے ہم نادانیوں میں، ناسمجھی میں اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اس میں کس فکرے پر ہماری کتنی زیادہ پکڑ ہوگی، اور کس جگہ پر جا کر ہم وہ جو شرک کے درمیان کی ایک لائن ہے اسے کراس کر کے مشرکوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس پروگرام کے اس حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں، جس سے ایک تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دوسرا جو تقدیر ہے اور جو رضا الہی ہے اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جتنے میرے سننے والے ہیں، ذرا یہ جو جملے اب میں دہرانے جا رہا ہوں اس کو ذرا ذہن میں تر و تازہ کریں تو پتہ چلے گا کہ نہ جانے کتنی بار ناسمجھی میں ہم نے ایسے جملے ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جملوں سے محفوظ رکھے۔ یار اپنی تو تقدیر ہی کھوٹی ہے، یہ بڑا زبردست و عام جملہ ہے۔ کسی کا ذرا سا نقصان ہو جائے، کسی کا کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر یہ لفظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میری تو تقدیر بڑی کھوٹی ہے۔ یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے ناامید ہو کر، بڑے نامراد ہو کر کہ یار پتہ نہیں اللہ نے نہ جانے کس سے تقدیر لکھوائی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا بہتان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ وہ جو خالق کائنات ہے، کائنات کے ہر ایک ذرے کا مالک ہے، اور اس کے پاس کن کی طاقت ہے کہ وہ لفظ کن سے جس طرح سے چاہے چیزوں کو تخلیق کر دے۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کس سے لکھوائی ہے، تو معاذ اللہ اللہ کیا اتنا محتاج ہے کہ وہ اپنے بندوں کی تقدیریں لکھوانے کے لیے کسی اور سے رجوع کرے کہ بھائی تم اس بندے کی تقدیر اپنے حساب سے لکھ دو۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ انصاف نہیں کرتا، حاجت مند کی تو وہ بھی نہیں سنتا۔ اگر اللہ انصاف کرنے پہ آ جائے تو یقین مانے کہ ہماری اگلی سانس بھی نہ آئے۔ یعنی ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کتنے صاحب ایمان ہیں اور ہم کتنے سچے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔
پھر اسی طرح کی ایک اور بات کہ یار بس یہ تو تمام بڑے حالات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہیں، یہ سب میرے پیچھے پڑ گئے. اور معاذ اللہ بعض اوقات ایسی بد زبانی بھی ہم اپنے زبان سے اور ایسے کفر کلمات بھی ہم اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہے نہیں، بس یہ سارا تکے پہ نظام چل رہا ہے. اور ایک بڑا گروہ ہے جو کہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، بلکہ اس کائنات کے سارے نظام کو وہ ایک بگ بینگ کے مرغوب منت مانتا ہے، اور اس کا اپنا ایک نظریہ ہے جو اللہ کی کو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتا. اب ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا انسان، کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ جو بلاسٹ ہے وہ چیزوں کو منتشر کرتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم ان کی سوچ کی تائید میں اقرار کر بھی لیں کہ یہ دنیا بلاسٹ کے نتیجے میں جو ہے ترتیب میں آئی ہے یا وجود میں آئی ہے، تو ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ بلاسٹ چیزوں کو بے ترتیب کرتا ہے. ترتیب زیادہ چیزوں کو بے ترتیب کرنے کے لیے بلاسٹ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر میں کبھی پھر بات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف سے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کے ہر ایک ذرے میں موجود ہے، اور کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس اور بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جب ہم معائنہ کریں یا اس پر غور اور فکر کریں تو اللہ کا وجود سامنے کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ جب تکلیفیں ہم پر آتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ میرا ہی گھر ملا ہے. اور عموماً جب کبھی کوئی موت ہو جائے تو پھر اس وقت تو بڑی آہ بکا ہوتی ہے، اور جو زبان میں منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں گلا شکوہ کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہمیں پیدا کر کے بھول گیا ہے، یا اللہ نے معاذ اللہ سوتے میں ہماری تقدیر لکھ دی. اب بتائیے مجھے کہ یہ لفظ کے سوتے میں تقدیر لکھ دی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نیند اور اونگ آتی ہے، جبکہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اسے نیند اور اونگ نہیں آتی. تو پھر دکھ اور تکلیف اور مصائب جھیلنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی پیدا ہوا ہوں، اس دنیا کو میرے لیے جہنم بنا دیا، اب آگے نہ جانے کیا ہوگا، یہاں انصاف نہیں ملا تو آگے کیا ملے گا. تو یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ خیالات ہیں کہ جو ہم نادانی میں نہ سمجھیں نہ جانے کتنی ہزاروں بار یہ جملے ہمارے زبانوں سے نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر بڑا رحم کرے اور ہمیں ان جملوں کی ادائیگی سے نجات دے. تو سامعین گرامی، رضا الہی کا مطلب ہم نے کچھ حد تک سمجھ لیا کہ اللہ کی رضا یا اپنی تقدیر پر صابر و شاکر ہونا، وہ مجبوری نہیں، خوشی کے ساتھ. تو بدقسمتی سے ہم نے اللہ کو رضا الہی کو وہ معنی پہنا دیے کہ جو اس سے کوسوں دور ہی نہیں بلکہ اس کے الٹ ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہم نے رواج پا چکے. تو مسلسل اتنے کڑوے کسیلے شکوے شکایت اور گلے کے بعد ہم ان تکلیفوں پریشانیوں دکھ درد مصائب اور بیماریوں کو سہنے کا بھی کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ جو ہم نے بدزبانی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ہمارا جو انداز فکر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر، وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شاید عذاب کا موجب بھی بن سکتا ہے، اور آخرت میں شاید اللہ نہ کرے کہ ہمارے عذاب میں اور ہمارے گناہوں میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. اور اگر سمپل سی بات ہے کہ اگر انہی پریشانیوں کو، اگر دل میں یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے میرا امتحان ہے، اور ان کو دکھوں کو تکلیفوں کو ہم خاموشی سے صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ سہ جائیں، تو ان کا اجر اپنے اللہ سے اگلے جہان میں جس طرح سے چاہیں گے پائیں گے. اور یہ اجر بہت ممکن ہے کہ ہماری نجات کا باعث بن جائے، اور یقینی طور پر ایسا ہوگا کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہ صابر و شاکر لوگ ہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں. اور مجبوری کی رضا یا دکھاوے کی رضا، یہ تو محض اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کے ساتھ کیسے برائی ہو سکتی ہے. تو اللہ کی رضا کی تعریف جس طرح میں نے پروگرام کی شروع میں بیان کر دی، اب اس کو تھوڑا سا اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے، صدیقین کے، شہداء کا مختصر سے تذکرہ کرتا ہوں، ان کی تکلیفوں کا، ان کے دکھوں کا، ان کے مصائب کا کہ جس سے وہ نبرد آزما رہے، زندگی بھر جوشتے رہے، اور
جس کام کے لیے آئے تھے اس کام کو وہ پورا کرتے رہے، تو پھر ہم شاید رضا الہی، تقدیر الہی پر راضی رہنے کی اور صابر و شاکر رہنے کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھ سکیں، اور پھر حضرت امام حسین کے ساتھ یہ سب کچھ کربلا میں کیوں ہوا اس کو بھی ہم بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے، اور وہ جو ہمارے دلوں میں دکھ ہے، شدت کا، قیامت کا جو دکھ ہے، اس کی شدت میں یقیناً کمی آئے گی، بلکہ شاید ہمیں اس بات کے لیے راحت محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کے درجات بلند کرنے کے لیے جس کڑے امتحان سے گزارا، سیدنا حضرت امام حسین اور آپ کے اصحاب نے اللہ کی رضا کے مطابق چل کر اپنے آپ کو اس امتحان میں سرخرو کیا، اور پھر ان درجات پر پہنچے جو مقصود الہی تھا کہ وہ اپنے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کو عطا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر لیں، سلطان مملکت بہشت میں موجود ہے، ایک چھوٹی سی لرزش ہوئی ہے اور بہشت سے زمین پر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ 300 سال تک اللہ کی رضا کے لیے آپ آنسو بہاتے رہے، اور جس کے ابتدائی 100 سال حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت کے باعث غلطی کر آئے تھے، شرم شاری کے باعث آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں کی دیکھی تھی، ہمیشہ گردن جھکائے رہتے اور روتے رہتے۔ 300 سال آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام رضا الہی میں 910 سال تک، یعنی کہ ساری زندگی 950 سال تبلیغ پیغام الہی میں انہوں نے گزار دی، اور کہتے ہیں کہ آپ کی جو قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جنہیں ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے، آپ کی قوم آپ پر اس قدر پتھر برساتی تھی کہ آپ کی پسلیاں جو ہیں شکست ہو جاتی تھی، مگر آپ نے تبلیغ پیغام رب العالمین میں کسی لمحے ایک لحظہ بھر کی بھی کمی نہیں آنے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، قصص الانبیاء علیہ السلام ذرا سنو نا، پڑھیں ذرا، کبھی موقع ملے تو رمضان میں اسی FM 100 کے چینل سے میرے قصص الانبیاء علیہ السلام کے پروگرام آپ کے لیے پیش ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں کیسی تکلیف ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب اگر میں وہ پوری تکلیفیں اور پورے مسائل ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو ایسے پتہ نہیں کتنے پروگرام مجھے لگ جائیں گے، مختصراً تاکہ ہلکا سا ایک احساس ہمیں پیدا ہو جائے کہ خواب میں فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے محبت رکھتے ہو، اور اگر ہم سے ملاقات کے خواہش مند ہو تو پھر اٹھو اور اپنی سب سے پیاری چیز کو ہمارے نام پر، ہمارے حکم پر قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور رضا الہی پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے فرزند ارجمند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی دیکھیے کہ کیسا صابر و شاکر بیٹا ہے کہ باپ سے آرگومنٹ نہیں کر رہا، باپ سے سوال نہیں کر رہا۔ آج کے بچوں کو اگر ہم صرف اس بات کے لیے روک دیں کہ فلاں شخص سے تم نے نہیں ملنا یا فلاں شخص سے تم فلاں جگہ تم نہیں جاؤ گے، تو وہ شاید بغاوت پہ اتر آئے، گھر چھوڑ دے، شور شرابہ مچائے۔ یہ کیسا صابر بیٹا ہے، کیسی تربیت ہوئی ہے اس باپ کی طرف سے اس بیٹے کے لیے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہیں ذبح کرنا، بیٹا کہہ رہا ہے بسم اللہ، چلیے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ تو وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب آپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ وقت بھی یاد کرنے والا ہے کہ جب آپ کو نمرود میں ڈالا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین نے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم، اس وقت کوئی حاجت رکھتے ہو؟ تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی آنکھ دہکائی گئی تھی، اتنی بلند آگ تھی کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کے پر اس سے جل جاتے تھے، اور پھر ایک بڑا سا گوفن تیار کر کے، ٹوکری تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا، اور وہ آگ اور وہ جو آگ کا مینار بنایا تھا وہ اتنا دور تھا کہ اس سے لے جا کے نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو کوئی غلام نما چیز بنا کر اور اس کے ذریعے شاٹ مار کے اس کو وہاں پہ پھینکا گیا تھا۔ اور ایسے موقع پر کہ جب تمام راستے زندگی کے بند نظر آ رہے ہوں، کوئی حاجت روا آپ کے گہرا گمان میں بھی نہ ہو، اور ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نبوت عطا نہیں ہوئی ہے، ابھی نبوت کا سلسلہ تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو ملنا ہے، لیکن
خالق کائنات پر نیفس سے اتنا یقین اور اتنا اعتقاد سید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنا گھر اسی لیے تو چھوڑا تھا کہ جب وہاں پہ بتوں کی پوجا دیکھتے تھے، جب وہاں پر اس زمانے کا سب سے بہترین بت تراش آزر، جس کے پاس دور دراز سے لوگ آ کر اپنی فرمائش پر بت ترشوایا کرتے تھے، بنوایا کرتے تھے، تو وہ کیسا یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے ماحول میں جس میں چاروں طرف بت بنائے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں اس بچے کا کیسا یقین تھا کہ نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خالق کائنات نہیں ہو سکتا، یہ جسے ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، جسے میرا چاچا اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، فرمائشی پروگرام چلتا ہے، کسٹمر کی مرضی کے حساب سے نئے نقش بنائے جاتے ہیں، ناک کان غلط لگ جائے توڑ کے دوسرا لگا دیا جاتا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نبوت تو بھی بہت بعد میں بنی ہے، اور اسی یقین کی پاداش میں آپ کو نارے نمرود کے سپرد کیا گیا۔ تو جب روح الامین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم کوئی حاجت رکھتے ہو، تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب دوست کو جلانا چاہتا ہے تو زندہ رہنا جائز نہیں، اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، حتیٰ کہ نارے نمرود میں پھینک دیے گئے اور رضائے رب العالمین میں بھسم ہو جانے کے لیے روح الامین کو صاف صاف جواب دے دیا۔ اس وقت کوئی آہ بکا، کوئی گڑ گڑاہٹ، کوئی دعا مانگنا، کچھ نہیں، سمپل سا جواب کہ اگر دوست کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہو تو میں اس پہ راضی ہوں، یہ ہے رضا الہی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جس سے انتہا درجے کا پیار ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام 10 یا 12 سال کی عمر میں خواب دیکھتے ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے درجات عالیہ بلند ہونے والے، اور اللہ کی رضا نے، تقدیر نے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس وقت تمہارے درجات بلند ہوں گے جب تم باپ بیٹوں کی محبت میں جدائی آئے گی، جب تم جدائی کی تکلیف سے گزرو گے تو تقدیر دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ حضرت یعقوب اس دکھ پر صابر و شاکر رہتے ہیں، ہاں روتے ضرور ہیں، بیٹے کا دکھ ہے، کہتے ہیں کہ رو رو کے فراق کے یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رضائے الہی میں اندھے کنوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر غلام بن کر مصر کے بازاروں میں بکتے ہیں، اور پھر قید و بند کی صحبتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کسی ساتھ کسی لمحے اپنے رب کو بھولتے نہیں، اور دونوں باپ بیٹا ہر لمحہ تقدیر پر صابر و شاکر رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کے لیے یہ مثل مشہور ہے صبر ایوب کے حوالے سے، تو رضا الہی سے بڑی بہترین زندگی گزار رہے تھے، سب کچھ تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیں اور بریک کے بعد واپس آؤں گا۔ آج میں فیس بک لائیو رہنے دیتا ہوں، اور اس بریک کے بعد تقریباً کچھ 4-5-6 منٹ کی بریک ہے، واپس آئیں گے اور پھر اس ایمان افروز گفتگو کو آپ تک پہنچائیں گے۔ فردوس عثمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کوکو گلامی، جزاک اللہ خیر۔ یہ جو نام مجھے نظر آ رہے ہیں وہ میں لیتا جا رہا ہوں۔ تو ایک کمرشل بریک، اور بریک آپ جائیے گا نہیں، واپس آتے ہیں اس ایمان افروز گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ FM 100's time check. It's 10 p.m. Keratin smooth shampoo. इसमें है आर्गेनाइल और केराटिन प्रोटीन